محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک قطع مولا امام حسین علیہ السلام کی مدح میں پیش کرتا ہوں. کوئی مثال شہ مشرقین بن نہ سکا. کوئی مثال شہ مشرقین بن نہ سکا. خدا کے نور کا نور دو عین بن نہ سکا. ولی بنائے وصی و نبی بنا ڈالے. خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا. کوئی مثال. فاتحہ. بسم اللہ. مرثیے کے چند بند جناب سکینہ کی مظلومیت کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب دختر شہبان وے ناچار سے بچھڑی. جب دختر شہبان وے ناچار سے بچھڑی. زندہ میں بہن عابد بیمار سے بچھڑی. ماں کہتی تھی ہے میں دل افگار سے بچھڑی. لو بیویوں معصوم بھی نادار سے بچھڑی. لو بیویوں معصوم بھی نادار سے بچھڑی. اے لخت دل کشتہ شمشیر سکینہ
ارے اٹھو تو منگا دوں سرے شبیر سکینہ، اٹھو تو منگا دوں سرے شبیر سکینہ، سب اشکوں سے منہ دھوتے ہیں، صدقے گئی اٹھو، ارے سامان عزا ہوتے ہیں، صدقے گئی اٹھو، جہاں اپنی حرم کھوتے ہیں، صدقے گئی اٹھو، سجادے حزین روتے ہیں، صدقے گئی اٹھو، حیران ہوں میں بھائی کا دم بھرتی تھی تم تو، ارے سجاد کے رونے سے کوڑھا کرتی تھی تم تو، سجاد کے رونے سے کوڑھا کرتی تھی تم تو، اس نانی سی مائیت کے میں قربان سکینہ، ارے کل 4 برس کی میری مہمان سکینہ، ارے کیوں کر ہو تیرے دفن کا سامان سکینہ، مل جانا کفن کا نہیں آسان سکینہ، ارے مل جانا کفن کا نہیں آسان سکینہ، زندان ہے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، ارے بی بی تمہیں معلوم ہے، چادر بھی نہیں ہے، بی بی تمہیں معلوم ہے، چادر بھی نہیں ہے، آخر سحر حشر نے منہ اپنا دکھایا، ارے سجاد نے غسالہ کو زندان میں بلایا، ارے وہ لاش کے پاس آئی تو رو کر یہ سنایا، ہے مجھے قسمت نے یہ کیا رنگ دکھایا، ہے
مجھے قسمت نے یہ کیا رنگ دکھایا، دل رنج سے سینے میں ٹھہرتا نہیں لوگوں، ارے اس بچی کا کرتا تو اترتا نہیں لوگوں، اس بچی کا کرتا تو اترتا نہیں لوگوں، آخر کو یوں ہی غسل دیا رنجو میہان میں، ارے کرتا بھی شہادت کو گیا ساتھ کفن میں، رو کر کہا عابد نے کہ طاقت نہیں تن میں، ارے یا شاہ ہدیٰ خاک پہ کیا سوتے ہو بان میں، یا شاہ ہدیٰ خاک پہ کیا سوتے ہو بان میں، ارے ناچار ہوں میں داغے حزینہ نہ اٹھے گا، ارے بیمار سے تابوت سکینہ نہ اٹھے گا، بیمار سے تابوت سکینہ نہ اٹھے گا، جب دختر شہر سے چھٹ کر ہم لوگ مدینہ، اے بھیا کب جائیں گے زندہ سے چھٹ کر ہم لوگ مدینہ، اے بھیا عابد سے لپٹ کر کہتی ہے معصوم سکینہ، اے بھیا سینے میں میرا دم گھٹتا ہے، ہر سمت عجب سناٹا ہے، دیوار کہاں ہے در ہے کہاں کب اس کا پتہ بھی چلتا ہے، اس قید کی تاریکی میں میرا، اس قید کی تاریکی میں میرا دشوار ہے جینا، اے بھیا کب جائیں گے زندہ سے چھوٹ کر ہم لوگ مدینہ، اے بھیا اس طرح چلا تھا میرا گہر ہے، زخم ابھی تک کانوں پر جو میں نے تماشا
کانچے کھائے ہیں، وہ نیل ہے باقی گالوں پر، گردن پہ نشاں ہے رسی کے، گردن پہ نشاں ہے رسی کے، اور زخمی ہے سینہ اے بھیا، کب جائیں گے زندہ سے چھوٹ کر ہم لوگ مدینہ اے بھیا، بابا کی جدائی اے بھیا تا عمر جگائے گی ہم کو، تم لاکھ کرو کوشش لیکن اب نیند نہ آئے گی ہم کو، لاؤ گے کہاں سے میرے لیے، لاؤ گے کہاں سے میرے لیے تم بابا کا سینہ اے بھیا، جھولے کی جلی لکڑی پکڑے بیٹھی ہے میری مادر بھیا، 6 ماہ کے سن میں نہر ہوا بے شیر علی اصغر بھیا، اماں کی تڑپ تڑپاتی ہے، اماں کی تڑپ تڑپاتی ہے، پھٹ جاتا ہے سینہ اے بھیا، کب جائیں گے زندہ سے چھوٹ کر ہم لوگ مدینہ اے بھیا، اصغر کی وصغرا سے رغبت، ہم شکل پیمبر سے قربت، وہ پورا بھرا کنبہ میرا، اموں کی وہ بچوں سے الفت، پھرتی ہے نگاہوں میں میری، پھرتی ہے نگاہوں میں میری تصویر مدینہ اے بھیا، کب جائیں گے زندہ سے چھوٹ کر ہم لوگ مدینہ اے بھیا، لگتا ہے اجل کی لوری پر زندان میں ہم سو جائیں گے، صغرا سے نہ مل پائیں گے کبھی، اس قید کے ہی ہو جائیں گے، زندہ سے ہم اب اپنے وطن، زندان سے ہم اب اپنے وطن لوٹیں گے کبھی نہ اے بھیا، خاموش ہوئی جب اے کوثر وہ خستہ جگر روتے روتے، خاموش ہوئی جب اے کوثر وہ خستہ جگر روتے روتے، سجاد ہدی
معصومہ کے شانوں کو ہلا کر کہتے تھے بھائی سے خفا ہو کیوں خواہر، بھائی سے خفا ہو کیوں خواہر، بولو نہ سکینہ اے بھیا کب جائیں گے زندہ سے چھوٹ کر ہم لوگ مدینہ اے بھیا۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صلوات۔ آپ حضرات سے التماس سے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومن و مومنات کی ارواح کو پڑھ کر بخشیں۔ اللہم صل علی محمد۔ افاضل اور علماء کرام کا مجمع ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر کسی اعتبار سے کوئی کوتاہی ہو تو انشاءاللہ دامن عفو میں آپ حضرات درگزر فرمائیں گے۔ اور ایک دعا کے لیے کہا گیا ہے، مجھ سے ابھی میسیج آیا نیچے غلام پنجتن صاحب کا، پڑوسی
ہیں کوئی جو انتہائی علیل اور مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے آپ حضرات ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اور میں شکر گزار ہوں والقلم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا کہ جنہوں نے اس حقیر کو موقع دیا اور آپ حضرات کی خدمت میں میں حاضر ہوا۔ بغیر کسی تمہید کے، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، تم میں سے کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر عمل صالح انجام دے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے اس دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے اور مرنے کے بعد اسے اس کے عمل کی بہترین جزا اور پاداش عنایت فرمائیں گے۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ عام طور سے چونکہ صاحبان علم اور فہم موجود ہیں، اس لیے میں اس لفظ کو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ میں جو لفظ ذکر اور انثی استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، وہ خالق الفاظ ہے، لفظوں کی کمی اس کے ہاں نہیں ہے، کہہ سکتا تھا من عمل صالحا من رجل او امرأ، لیکن لفظ رجل اور امرأہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، من ذکر او انثی۔ کیوں؟ جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے لغات کا تو اس میں معلوم ہوگا کہ پروردگار عالم نے کسی بھی انسان کے عمل کو عمل صالح کرنے سے مایوس نہیں ہونے دیا ہے۔ کیوں؟ یہ کہہ سکتا تھا پروردگار عالم، لیکن رجل کا اطلاق اس مرد پر ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کے 15 سال گزار دیے ہوں، جسے بلوغ شرعی کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں ایذان محترم۔ امرأہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے، جس بچی نے 9 سال کمپلیٹ اور مکمل کر لیے ہوں، لہذا امرأہ کا لفظ اور رجل کا لفظ اگر اس آیہ کریمہ میں استعمال ہو جاتا اور اللہ یہ کہتا من عمل صالحا من رجل او امرأہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمل صالح کے لیے لوگ انتظار کرتے جب یہ بچی 9 سال کی ہوتی تب عمل صالح انجام دیتی، جب یہ لڑکا 15 سال کا ہوتا تو عمل صالح انجام دیتا۔ اللہ نے کہا میں کسی کو مایوس نہیں ہونے دوں گا، میں صیغہ اور رجل و امرأہ کا لفظ استعمال نہ کروں گا، میں لفظ ذکر اور انثی کا لفظ استعمال کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ امرأہ کا لفظ تو 9 سال کے بعد استعمال ہوگا، رجل کا لفظ 15 سال کے بعد استعمال ہوگا، لیکن ذکر کا لفظ اس انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ابھی عالم دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ 1 سال کا ہو چاہے 10 سال کا ہو۔ لہذا جو نابالغ بچے اور بچیاں عمل صالح کو انجام دیں گی، اگر لفظ رجل اور امرأہ ہوتا تو مایوس بیٹھے رہتی، ابھی عمل صالح کی کوئی قیمت نہیں ہے، جب 9 سال کے ہو جائیں گے تو عمل صالح انجام دیں گے، جب 15 سال کے ہو جائیں گے تو عمل صالح انجام دیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہیں مایوسی سے ہم نے بچا لیا، زندگی کے کسی مرحلے پہ ہو عمل صالح انجام دو، 1 دن کا بچہ ہو اگر عمل صالح انجام دے گا تب بھی عمل صالح کی بنیاد پر ہم حیات طیبہ دنیا میں دیں گے، مرنے کے بعد اجر و پاداش دیں گے۔ معلوم یہ ہوا نابالغ بچے اور بچیوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے ذکر اور انثی کے ذریعے کہ عمل کے وجوب کے لیے تو بالغ ہونا شرط ہے، لیکن عمل کے صالح ہونے کے لیے بلوغ کی شرط نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آپ توجہ فرمائیں، بہت نازک سی بات ہے لیکن آپ انشاءاللہ متوجہ ہوں گے اور سمجھ جائیں گے، کیونکہ بہرحال اہل لغات موجود ہیں۔ لہذا ذکر اور انثی کا لفظ استعمال کیا گیا، کیوں؟ تاکہ نابالغ جو بچے
عمل کو انجام دیں اس کی قیمت کم نہ ہو. عمل صالح کے انجام دینے کے لیے بلوغ کی شرط نہیں ہے، اگرچہ یہ مستقل ایک موضوع اور ٹاپک ہے. کون کون سے اعمال شریعت میں ایسے ہیں کہ جو بلوغ کے بعد انسان کے اوپر لاحق ہوتے ہیں، اور کتنے اعمال ایسے ہیں شریعت کے اندر جس میں بلوغ کی شرط نہیں ہے. بس جملہ میں نے اس لیے عرض کر لیا تاکہ وقت مثالوں کے ذریعے آپ کا نہ لوں. یعنی عمل کے بالغ ہونے، واجب ہونے کے لیے انسان ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، عمل کے واجب ہونے کے لیے بلوغ شرعی شرط ہے، لیکن عمل کے صالح ہونے کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے ور محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھ لیے، اور مکتب تشیع ایک ایسا مکتب ہے جہاں اس کی طرف توجہ دلائی گئی. مثلا میں پوچھنا چاہتا ہوں، علم کب واجب ہے حاصل کرنا؟ جب یہ بالغ ہو جائے گا تب علم حاصل کرے گا. جب لڑکی، میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ اگر کہیں کوئی کمی ہوگی تو متوجہ کریے گا. کیا علم کے لیے بلوغ شرط ہے؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں روزے کے لیے بلوغ شرط ہے، حج کے لیے بلوغ کے بعد استطاعت شرط ہے، زکوٰۃ و خمس کے لیے درآمد شرط ہے، لیکن عمل صالح کے لیے کہیں آپ کو نہ ملے گا کہ بلوغ شرط ہے. اور اسی لیے مکتب تشیع کی بنیاد گزار اور بنیاد رکھنے والوں نے یا ان کے نواسوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ان کے کان میں اذان کہو. یہ اذان کہنا اس بات کی دلیل ہے، جو مؤذن اذان کہہ رہا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے، جو بچہ اذان سن رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بچہ ابھی عالم وجود میں آیا ہے، عمل صالح کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. جب غیبت کے لیے لفظ سامع للغیبت کالمغتاب، تو ظاہر سی بات ہے جو اہل بیت کے معارف ہیں، اگر انہیں عالم وجود میں آنے کے فوراً بعد سنا دیا جائے گا تو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک علم ہے، میں انشاءاللہ بھی آگے عرض کروں گا. تو عمل کے صالح ہونے کے لیے بالغ ہونے کی شرط نہیں، عمل کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونے کی شرط ہے. ورنہ اس حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد. اب میں دوسرے نقطے کی طرف آ جاؤں. معصوم فرماتے ہیں کہ نابالغ کا عمل بالغ کے عمل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. راوی نے مولا سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو، جو بچے اور بچیاں نابالغ عمر میں عمل کو انجام دیتی ہیں یا دیتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹیاں، جتنے لوگ بھی ہیں جو بلوغ سے پہلے عمل کو انجام دیتے ہیں، ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ارزش مند ہے. معصوم سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، جب بچے عمل صالح کو انجام دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم عمل صالح انجام نہیں دیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، یا عمل صالح انجام دیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی. توجہ چاہتا ہوں، بالغ کا عمل کمال خلوص پر ہوتا ہے، ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، تقوی و پرہیزگاری ہوتی ہے، معصوم عصمت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں. یہ بچے اور بچیاں کو عصمت سے تعبیر کیا گیا ہے. اب یہ اور بات ہے، وہ عصمت جو لغوی اصطلاحی ہے اس کے بارے میں بحث نہیں کروں گا. بہرحال ایک عصمت ان کے پاس بھی پائی جاتی ہے. یاد رکھیے گا، جو بالغ ہونے سے پہلے بچے ہو یا بچیاں عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قیمتی ہے. مولا سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ نہ خوف نار ہوتا ہے، نہ شوق جنت ان کیا ہوتا ہے. توجہ، جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، مجلس میں آئے ہیں، کیا بچوں کو یہ خیال ہوتا ہے اگر نہیں آئیں گے تو بانی مجلس ہو سکتا ہے اعتراض کرے؟ اگر نہیں جائیں گے تو ہمارے دوستوں نے مجلس کی ہے، کہیں پلٹ کے پوچھ نہ لیں. بہت سارے لوگ صرف اسی انگیزے کے تحت آتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر لوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یا کوئی مسائل ہے، اگر نہیں جائیں گے تو مسئلہ چلو 10 منٹ کے لیے ہی صحیح. بہرحال انگیزے، نیتوں کے جو انگیزے ہیں، فرق ہے. اسی لیے امام نے فرمایا خیر نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت ہمیشہ اس کے عمل سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے.
اب بچے کے بارے میں سن لیجئے، یہ بچے کا عمل صالح بڑوں سے کیوں زیادہ ارزشمند ہے؟ امام نے فرمایا نہ خوف نار ہے نہ شوق جنت ہے، لہذا جب اس نیت پر عمل انجام پائے گا، اب یہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، اب جب نماز کے لیے لوگ کہتے ہیں تو اس کی کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات ضرور آتی ہے، اب اگر نماز نہ پڑھی تو ہو سکتا ہے جہنم میں چلے جائے، اب اگر فلاں عمل خیر ہم نے کیا تو ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گی، فلاں عمل انجام دیا جنت ملے گی۔ معلوم یہ ہوا، معصوم کہنا چاہتے ہیں اگر انسان خوف نار میں اور شوق جنت میں عمل کو انجام دیتا ہے تو اس عمل کی قیمت اور ہوتی ہے، اور بغیر خوف اور شوق کے عمل انجام دیتا ہے تو کمال خلوص پر ہوتا ہے، لہذا عمل زیادہ ارزشمند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر۔ ہاں، لیکن تاریخ میں ہمیں کسی بالغ کا یہ جملہ نہ ملا، اسی لیے کہا گیا تھا یہی صحیح رجل ہے۔ کیوں؟ اس نے آواز دیا بالغ ہونے کے بعد، کہا دیکھو الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک، اے میرے پروردگار میں نے تیری جو بندگی اور عبادت کی ہے نہ شوق جنت میں کی ہے نہ خوف نار میں کی ہے، بل وجدتک اہل العبادہ فعبدتک، ہے میرے اللہ میں نے تجھے لائق عبادت جانا ہے تو تیری عبادت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب اس کا عمل بالغوں سے بھی عمل سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ بالغ ہونے کے بعد یا خوف نار ہے یا شوق جنت ہے۔ کمال بندگی یہ ہے قبل از بلوغ بعد از بلوغ صرف بندگی پروردگار اس لیے کیا جائے کہ وہ لائق عبادت ہے تو سجدہ کیا جائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر۔ ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔ اب الگ الگ تفصیلیں ہیں جانے محترم، اس میں وقت نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ کھولوں۔ ایک اعتراض یہی ہوتا ہے غرب کی طرف سے، اور آج شیعہ بھی کرتے ہیں جوان بھی کرتے ہیں، کہ جیسے دوسرے مکاتب فکر نے ظلم کیا ہے خواتین پر، ویسے اسلام نے بھی کیا ہے۔ اس کو 15 سال تک سرکاری جانور چھوڑ دیا، جہاں چاہے منہ مارے، اور اس کو 9 سال میں گردن پکڑ لیا اور نماز پڑھو روزہ رکھو یہ کرو وہ کرو۔ یہ 6 سال کا فاصلہ ہے نا۔ اگرچہ ہمارے علماء نے جو جواب دیا علمی، وقت نہیں کہ اس کو کھولوں، صرف ایک مثال تاکہ بچے میری بات سمجھ جائے۔ قرآن مجید میں شریعت کو سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، آپ واقف ہوں گے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے اس شریعت کو، نوح اولو العزم پیغمبر کے نام اسی آیت کریمہ کے اندر ہے، ہم نے اس شریعت کی وصیت کی ہے، فرمائش کی ہے، سفارش کی ہے، کس سے؟ نوح سے، وَأَوْحَيْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اپنے پیغمبر سے۔ اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَىٰ، 3 پیغمبر کے نہیں 5 پیغمبر کا ذکر اسی آیت کریمہ کے اندر ہے۔ تو بس یہاں پر شریعت کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ شریعت الہی امانت الہی ہے۔ آپ بتائیے امانت الہی کو کس کے حوالے کیا جانا چاہیے؟ اگر کسی آدمی کے 4 بچے ہوں اور ایک تھوڑا میچور ہو، اچھا ہو، اگرچہ اس کی عمر شاید کم ہو، لیکن جو عمر دراز لوگ ہیں میچور نہیں ہے، غبن کر سکتے ہیں، پراپرٹی کو ختم کر سکتے ہیں، جائیداد کو فروخت کر سکتے ہیں، اس کو حج پہ جانا ہو، سارے اموال کس کے حوالے کر کے جائے گا؟ یا عمر دیکھے گا یا اعتبار دیکھے گا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا مذہب میں جس چیز کو دنیا خواتین کے لیے ذریعہ توہین سمجھتی ہے، مذہب نے اسی عمر کو ان کے لیے لائق افتخار بنا دیا ہے۔ کہا دیکھو شریعت الہی امانتیں ہیں، جب امانتوں کے سپرد کرنے کی بات آئی، چونکہ یہ مرد جو ہے وہ کل نگر ہوتا ہے، ایک خاتون جز نگر ہوتی ہے، اس کے پاس عفت ہوتی ہے، اس کے پاس معمولاً حساسیت ہوتی ہے، یہ احساس ذمہ داری اور مسئولیت زیادہ کرتی ہے، لہذا امانت الہی کو خواتین کے اوپر پہلے دے دیا، چونکہ مذہب کی نگاہ میں یہ لائق اعتبار پہلے بنتی ہے، مرد لائق اعتبار بعد میں بنتا ہے، لہذا امانتوں کو بعد میں اس کے حوالے کیا گیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر۔ تو یہ
مطالب تھے عیسیٰ کریمہ کے. کیا کہا؟ حیات طیبہ عطا کریں گے. اب معصوم سے پوچھا گیا حیات طیبہ کا. اچھا لوگ سوچتے ہیں حیات طیبہ مرنے کے بعد ملے گی. نہیں، مرنے کے بعد کا مال حیات طیبہ نہیں ہے، وہ موت طیبہ ہے. حیات طیبہ کا مراد اسی زندگی میں ہے. اگرچہ قرآن مجید نے جو منظر کشی کی ہے وہ 4 حیات کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. اگرچہ یونان والوں نے کچھ اور کیا، فلاسفہ والوں نے کچھ اور کر دیا، لیکن بہرحال قرآنی نقطۂ نگاہ سے جب آپ دیکھیں گے پہلی حیات کیا؟ حیات نباتی، جس کے لیے کہا گیا یحیی الارض بعد موتہا، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، ہم ان کو زندگی عطا کرتے ہیں. یہ ہر سال موسم خزاں میں پتوں کا جھڑ جانا یہ ان کی موت ہے نبات کی، اور موسم بہار میں دوبارہ جو زیبتن ہو جاتے ہیں، پھول اور پتیاں آ جاتی ہیں، ان کی حیات. اس حیات میں سب مشترک ہے، نمو ہمارے اندر بھی پائی جاتی. اس کے بعد دوسری حیات کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، وہ حیوانی حیات ہے. پہلی حیات نباتی، دوسری حیات جو ہے وہ حیوانی حیات ہے، جس کے لیے کیا کہا؟ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. اے لوگو تمہیں زندہ ہونا ہے، اور کون زندہ کرتا ہے؟ وہی خدا زندہ کرتا ہے، اور وہی تمہیں مارتا ہے، اور تم سب کو پلٹ کر کے آنا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ خورد و نوش، کھانا پینا چلنا پھرنا، یہ سب جانوروں میں مشترک ہے ہم سے. لہذا اس حیات کی کوئی تعریف نہیں کی ہے. نباتی حیات کوئی تعریف نہیں، حیوانی حیات کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے بعد ایک اخروی حیات ہے، اس کی بھی کوئی ویلو نہیں ہے، صرف پچھتاوا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. روز محشر لوگ پچھتائیں گے، کاش کہ ہم اس دنیا کے لیے کچھ بھیج دیتے. تو بھیجا تو نہیں نا، پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا بھی قصیدہ قرآن نے نہیں پڑھا. حیاتی نبات ہو، حیوانی نبات ہو، نباتی حیات ہو، حیوانی حیات ہو، یا اخروی حیات ہو جہاں پہ پچھتاوا ہے، اس کی کوئی بات نہیں کی. آخری حیات اس کا میں نے ذکر کیا، سورہ نحل آیت نمبر 97. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن. یہ حیات، اس حیات کی بات کی ہے. یہاں سے انسان اپنے اشرفیت کے تاج کو اپنے سروں پر رکھ لیتا ہے، جمادات سے، حیوانات سے، اور پچھتاوے والی زندگی سے الگ ہو کر ایک حیات طیبہ کی طرف جاتا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کو کھولوں. معصوم سے پوچھا حیات طیبہ کہاں سے ملے گی؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کے پہلے کی جو مجلسوں میں لوگ تھے، میں نے معمولاً اس آیت سے ہٹ کے بھی گفتگو نہیں کی ہے. اب آپ دیکھیے اس آیات کی جو بات ہے، اور یہ شاید پہلی بار عرض کر رہا ہوں. امام نے جب پوچھا، امام نے فرمایا من قرأ سورۃ المزمل فی آخر اللیل او فی صلاۃ العشاء ہذین شاہدین فاحیی اللہ حیاتا طیبہ. دیکھیے معصوم کیا فرماتے ہیں. کہا جو شخص سورہ مزمل کو نماز عشاء میں یا رات کے آخری حصے میں پڑھے گا تو یہ رات سورہ مزمل کے ساتھ اس کی گواہی دیں گی، گواہ بنیں گی، اور ان کا شمار سعداء میں ہوگا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا کہ احی اللہ حیاتا طیبہ. پروردگار عالم اس سورے کے پڑھنے کے ذریعے انسان کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آئیے سورے کا مطالعہ کر لیں. 20 آیتیں ہیں اور 14 محور پر گفتگو کی ہے سورہ مزمل نے، جس میں 7 محور میں پیغمبر کو خطاب کیا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ الا. یہ ساری آیتیں جو آگے تک جا رہی ہیں 7 محور ہیں، جس میں پیغمبر سے 7 جگہ خطاب کیا اور اس کے بعد لوگوں سے خطاب کیا. جہاں سے کہا وتبتل الیہ تبتیلا. تبتل کے کسے کہتے ہیں؟ متبتلا اس خاتون کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ایسی زن جو اپنے آپ کو مردوں سے اور بچوں سے اور ازدواج سے الگ کر لے. یہاں پہ یہ مراد نہیں، یہاں پر پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اے میرے پیغمبر آپ نماز کو قائم کیجئے اور اپنی توجہات کو ادھر رکھیے. تبتیلا کا لفظ استعمال ہوا. تبتیلا مطلب یہ سارے رشتوں کو ہٹا کر کے جب محو مناجات ہوں تو پھر صرف پروردگار ہوں. متبتلا عورت کی مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں، یہاں پیغمبر کی تعریف کی جا رہی ہے. کیوں مذمت کی گئی ہے؟ چونکہ اسلام
یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان مجرد رہے. اب جب جہنم کی آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو روایات میں آیا ہے کہ جتنی زیادہ قرآن مجید میں آیات ہے اتنے ہی طبقات جنت میں ہیں. میں تو معمولاً مجلسوں میں عرض کرتا ہوں مومنین کے سامنے کہ جنت میں جانے کی فکر نہ کیجیے، جا کے طبقات کی فکر کیجیے. یہاں کون چاہتا ہے کہ میں زیر زمین زندگی جا کے گزاروں؟ کون چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے بھی بہتر سے بہتر ہو. جب قرآن میں اتنی آیات ہیں، کم سے کم 6000، تو کم سے کم طبقات جنت 6000 ہیں. اب کس طبقے میں ہوں گے بات اس کی کیجئے، ورنہ تو علی والے اور چاہنے والے اور کربلا والوں کو تو امام نے پہلے ہی جنت دکھا دی ہے اور بیعت کو اٹھا لی. بیعت کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ تم چلے جاؤ میرے ساتھ جنت میں ہوگے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ، شب عاشور جو کہا تھا پہلے اجالے میں کہا، پھر چراغوں کو بجھا کے کہا کہ چلے جاؤ. بیعت کو اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری کوئی غلطی نہیں، جاؤ میرے ساتھ رہو گے. لیکن اس کے باوجود نہیں چھوڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دین اہم ہے. اب میں عرض کرنا چاہوں گا یہ دوسری، یہ پہلا پوائنٹ میں نے بتایا ہے کہ جہاں سورہ مزمل کی تلاوت ہوگی وہاں حیات طیبہ ہوگی. اور سورہ مزمل میں کس کا ذکر ہے؟ یا پیغمبر کا ذکر ہے یا آل پیغمبر کا ذکر ہے. معلوم یہ ہوا اگر ہماری زندگیوں میں رسول و آل رسول کی سیرت ہوگی تو ہمیں حیات طیبہ ملے گی. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر. تو تبتل سے منع کیا گیا. اچھا، روایت بھی اس کے اوپر ہے. امام سے پوچھا کہاں مال خرچ کروں؟ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ انسان اپنے اموال کو کمانے کے بعد کہاں کہاں خرچ کرے. ادا خانہ بنوا دے، مجلس کروائے صرف، یا کچھ اور کام ہے. امام نے جب پوچھا تو امام نے فرمایا کہ دیکھو بہترین مصارف میں سے ایک جگہ میں بتا رہا ہوں، بہترین مصرف مال کا یہ ہے کہ جو ہم نکاح میں پڑھتے ہیں وانکول ایام. ایام سے مراد کیا ہے؟ ایام سے مراد یہاں مجرد ہو، مجرد کوئی بھی ہو، شادی کے بعد طلاق ہو جائے وہ بھی ایام میں آتا ہے. ایما، شادی کے بعد شوہر مر جائے بیوہ ہے وہ بھی مجرد میں آتی ہے. جو شادی نہیں کیا ہو تو بدرجہ اولا آتا ہے. اور بہت سارے رئیس المجردین ہوتے ہیں وہ تو بہرحال اس سے بھی بہنے ہوئے اعلیٰ و اشرف آئیں گے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. گھڑی نہیں لگی اس لیے میں دیکھ لوں ٹائم. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر. کا بہترین مصرف یہ ہے وان کہو لیاما، یعنی تم شادیاں کرواؤ. یہ بھی کام ہے ویلفیئر سوسائٹیوں کا، ٹرسٹ کا کام ہے کہ وہ بغل بغل کے شادیاں کروائیں. ٹھیک ہے، یہ فعالیت ایک اہم فعالیت ہے. جی بالکل، اہم مصرف بتایا رسول نے. اور میں واقعہ بھی سنا دوں. ایک بیٹھے ہوئے تھے، 3 عورتیں بیٹھی تھیں. یہ تینوں آئیں، کہا یا رسول اللہ میری شادی کروا دیجیے. کہا کیا ہے تعلق، کیا تمہارا ہے، مصروفیات کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں. پہلی سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے پاس گائے ہے، میں گائے کا کام ہے، میرے ہاں دودھ بیچتی ہوں. دوسری سے پوچھا تمہاری مشغولیت کیا ہے گھر کے اندر؟ تو اس نے کہا میرے پاس گھوڑا ہے، بہترین سواری. آج کے زمانے میں کہا جائے بھائی 4 ویلر ہے اس کے پاس، سواری ہے، جانے آنے میں مشکل نہیں ہوگی. تیسرے مرحلے میں کہا تمہارے پاس کیا ہے، تم کیا کام کرتی ہو؟ اس نے کہا میرے پاس باغ ہے، باغ کا کام ہے، میوے بیچتی ہوں. ابھی یہ بات چل رہی تھی پیغمبر اکرم سے ان تینوں خواتین کی. اتنے میں ایک شخص نمودار ہو گیا. وہ آیا، آنے کے بعد آؤ دیکھی نہ تاؤ، پیغمبر کو سلام کیا. دیکھا کہ بھائی تاوا گرم ہے، موقع اچھا ہے، یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. اس نے کہا کوئی فرمائش؟ کا میری یہی فرمائش ہے کہ آپ میری شادی کروا دیجیے. تو رسول نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تینوں بیٹھی ہیں یہاں پر، تینوں شادی کرنا چاہتی ہیں. اور کام بھی رسول نے بتا دیا کہ یہ گائے پالے ہوئے، ایک کا باغ ہے، ایک کے پاس گھوڑا ہے، کس کے ساتھ تم شادی کرو گے؟ تو دیکھیے کتنا چالاک تھا آدمی، بہت چالاک تھا. شاید وہ زمانے کی چالاکی اور آج کی ذہانت بعض مواقع پہ دیکھنے کو ملتی ہیں اس سے اعلیٰ و عرفہ کے مراحل تک ہے، مجھے اس کے اوپر نہیں جانا ہے. کہا اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ گائے کا دودھ پیوں، گھوڑے پر سواری کروں اور سوار ہو کے جا کے باغ کی سیر کروں. اور جو فرما رہے ہیں رسول اللہ وہ تینوں کی طرف مخاطب ہوئے. کہا کہ بھائی آپ تینوں لوگ اگر تیار ہو تو یہ تینوں کو ایک ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہے. کہا بسم اللہ. یعنی یہاں پر تیار ہو گئی.
یہاں پر جو خیرت کی بات روایات میں کی گئی ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ خیرت کا مظاہرہ نہ کرے اس مسئلے میں، یہ رسول اللہ نے منع کیا۔ رسول اللہ نے جو پیغام دیا تھا یہ حیات طیبہ کی طرف ایک قدم ہے۔ جناب ام سلمہ کو تو یہی بات کہی تھی، کاش شادی کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ، تو بہت ساری باتوں میں سے ایک بات موضوع متعلق کر دوں۔ تو پوچھا جناب ام سلمہ نے، لیٹر لکھ کے دیا، کہا دیکھیے کہ میں تیار ہوں شادی کے لیے لیکن میں کثیر العیال ہوں، ایک دوسرے نمبر پر میرے پاس عمر جو ہے میری وہ زیادہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ بتایا کہ میں غیرت دار ہوں۔ پوچھا گیا غیرت سے مراد کیا ہے؟ کہا میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ پیغمبر نے جانتے ہیں کیا کہا جو تم عیال دار ہو وہ ساری تمہاری عیال میری عیال ہے، یہ نگاہ پیغمبر ہے۔ قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا یہ حیات طیبہ کی طرف انسان کو گامزن کرتا ہے۔ دوسرا میسج پیغام کیا دیا پیغمبر نے؟ کہا یہ مسئلہ حل ہو گیا، عمر کے اعتبار سے تمہیں کیا پتا میری کیا عمر ہے؟ اتفاق سے میری عمر تم سے زیادہ ہے ام سلمہ۔ کہا عمر کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اسی بات کیا کہی تھی؟ غیرت ہے میرے پاس۔ کون سی غیرت؟ میں سوتن برداشت نہیں کرتی۔ تو پیغمبر نے کیا جواب میں لکھا؟ کہا تم میرے پاس آ جاؤ، میں خدا سے دعا کروں گا کہ یہ غیرت تمہاری ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس طرح کی غیرت جو پیغمبر ختم ہونے کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی اچھی غیرت ہوتی تو پیغمبر اس کے خاتمے کی دعا نہ کرتے، اس میں اضافے کی دعا کرتے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ابھی خطرے میں پڑ گئی جو 4 مہینہ ادھر پھنسے ہوئے تھے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ ایک فارمولہ، آخری فارمولہ، اور میں مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں نے 6 چیزیں لائن سے روایات کے ذریعے سوچا عرض کروں گا۔ پہلی چیز سورہ مزمل کی میں نے عرض کی، آخری چیز اس سلسلے کی عرض کروں۔ تکون الحیات بالعلم، حیات طیبہ کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ امام کا پورا خطبہ ہے حیات طیبہ کے اوپر، اور چوتھے امام کے صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے اللہم احینی حیاتا طیبہ، اے پروردگار مجھے حیات طیبہ عطا کرنا، پیغمبر کی۔ اور چوتھے امام سید سجاد کی یہ دعا ہے۔ حیات طیبہ کے ایک معنی مولا علی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہی القناع، حیات طیبہ یعنی قناعت کی زندگی گزارنا، جتنی چادر ہے اسی اعتبار سے انسان عمل کو انجام دے، مسئولیت یہیں پر ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ یہ جو تعریف آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں لغت میں، یہ سب اصطلاحات ہیں، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ چند اصطلاحات کو جاننا، غرور علمی کا شکار ہو جانا، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، میں متخصص نہ ہوں، صرف ہوں، آپ یاد رکھیے گا یہ سب اصطلاحات ہیں۔ علم مقصد اور ہدف نہیں ہے کبھی اسلام میں، یہ کہیں تک لے جانا چاہتا ہے۔ العلم نور یقذف اللہ فی القلب من یشاء، انما جو روایات میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ علم پڑھنے سے نہیں آتا، پڑھنا ذریعہ ہے۔ تم جتنا تقوی الہی اختیار کرتے جاؤ گے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اصطلاحات جو نحو صرف کی اور کلام کی جتنی بھی، میں مخالف نہیں، اس کا پڑھنا چاہیے، لیکن اصل علم یہاں سے نہیں آئے گا، نہ حوزے سے آنے والا ہے، نہ کلاسوں سے یہ سب ذریعہ ہیں، معدات جسے کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں۔ اصل علم کیا آئے گا؟ وہ تابش نور ہے، جب آئے گا جب انسان جھوٹ نہ بول رہا ہوگا، جب انسان غیبتیں نہ کر رہا ہوگا، جب انسان اختلاف نہ کر رہا ہوگا۔ اسلام نے یہ سارا کام ہم کر رہے ہوں، علم کے طالب نہیں ہو سکتا ہے، منع کیا گیا۔ حیات طیبہ کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے لگ رہا ہوں علم وبال، علم وبال جان ہے، علم ذریعہ ہلاکت ہے۔ یہ جو علم کی تقسیم بندی ہے یہ بھی غلط ہے۔ کبھی علم کی جو تقسیم بندی ہے موضوع کے اعتبار سے، آپ دیکھیں علم کی تقسیم بندی جو معصوم نے کی ہے، نہ علم تفسیر علم دین ہے اور نہ ہی علم ڈاکٹری علم دین دنیا ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہاری نیت کیا علم حاصل کرنے کا؟ اگر میری نیت یہ ہے میں قرآن کے علم حاصل کروں اور دعا تعویذ کر کر کے خوب پیسہ کماؤں، آپ بتائیے علم دین ہے کہ علم دنیا ہے؟ سامنے کی مثالیں میں مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، معلوم یہ ہوا نیتوں سے علم طے ہوگا۔ جہاں نیتوں میں خلوص اور پاکیزگی ہوگی وہ ڈاکٹری کا علم بھی امام کی نگاہ میں علم دین کہلائے گا۔
جملہ عرض کروں، جب ڈاکٹر کسی نامحرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس کی نبض کو چیک کرتا ہے تو یاد رکھیے گا، اگر اس کے پاس نیت صحیح ہے اور کمال اخلاص سے علم ڈاکٹری حاصل کیا ہے تو نبض کی دھڑکنوں سے، دھڑکنے کی وجہ سے اگر اس کے دل کی دھڑکن کی کیفیت بدل جائے تو علم دنیا ہے، اور اگر کوئی فرق نہ پڑے تو علم ڈاکٹری امام کی نگاہ میں علم دین ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہے پہلے فیس جمع کرو تو میں مریض کو دیکھوں گا تو یہ علم دنیا ہے، پہلے وہ ڈاکٹر اٹھ کر کے مریض کے پاس چلا جائے، فیس کا بات بعد میں کرے، وہی علم دین ہے۔ تقسیم بندی یوں ہوتی۔ اب بتائیے جتنے وبال جان ہیں آج اسی ممبر سے، اختلاف، انتشار، کتنی پارٹیز، کتنی انجمنیں، اس کے ذمہ دار ہمیں 20-20 ہزار کے لیے قم میں لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ فقر میں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ مشکلات نہیں ہیں، بے شک ہیں، لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو بیچ دینا بہت افسوس کی بات ہوتی۔ حیات طیبہ وہاں ہوگی جہاں علم ہوگا، اور علم وہاں ہوگا، امام فرماتے ہیں، جہاں تقویٰ ہوگا۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اب میں عرض کر دوں، یہ جتنی بھی ترقی ہے، یہ آخری جملے ہیں، میں مجبور ہوں، باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں، آخری باتیں۔ آج بتائیے پوری دنیا کی ترقی کا پیش خیمہ کیا ہے؟ 100 سال پہلے جیسے انسان رہتا تھا کیا ویسے؟ جانوروں کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں، وہی بھوسا کھاتے تھے، آج بھی کھاتے، برہنہ رہتے تھے، آج بھی برہنہ ہے، جو انداز زندگی ان کا کل تھا وہی آج بھی ہے، 1000 سال کے بعد بھی رہے گا۔ لیکن انسان نے لمحے لمحے پل پل ترقی کی۔ آج انسان نے فضاؤں پر، ہواؤں پر اڈے قائم کر دیے، آج انسان نے سمندروں کے سینے کو چاک کر کے موتی اور موگے نکال لیے، آج انسان نے ترقی کر کے کھانے پینے کی اسکیمیں بدل گئیں، انواع خورد نوش پورا چینج ہو گیا، مکان بنانے کی اسٹائل بدل گئی، اگرچہ روایات میں وہ اسٹائل بیان کی گئی ہے کہ جب تم مکان بناؤ تو پہلے یہ ہے کہ ایک جگہ معین کرو نماز کے لیے۔ آج لائف اسٹائل اتنی بدل گئی ہے، پہلے ٹی وی کے لیے جگہ ہونا چاہیے، نماز کی ہو یا نہ ہو۔ آپ دیکھیے ترقی کیا ہے انسان نے، کن کی بدولت؟ علم کی بدولت، اتنی ترقی۔ آپ دیکھیے جب میں 2003 میں لکھنؤ میں تھا تو کمپیوٹر آیا تھا اس آدھے کمرے کے برابر، آج دیکھیے کتنی ترقی کی، کمپیوٹر چلا گیا، لیپ ٹاپ، موبائل چینج ہو رہا ہے نا، ابھی موبائل کے بعد کیا ہے، بلیڈ موبائل آنے والے، پیپر موبائل آنے والے، یہ آپ کے سامنے جو سائنسی تحقیقات نے ہم تک بتایا۔ لیکن جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہے آدمی نے اپنے 10% حصہ استعمال کیا ہو، 20 استعمال کیا ہو، 1000 استعمال کر لے، آگے بڑھ جائے، لیکن یاد رکھیے گا انسان موجود ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان نے کیا کیا؟ اللہ کے بنائے ہوئے، علامہ نقل نے جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سائنسداں کتنوں ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، ان کی ساری ترقی کا پیش خیمہ یہ ہے کہ اللہ کی روشنی کا استعمال کرتے ہیں، اس کی گھٹاؤں کا استعمال کرتے ہیں، اس کی زمین کا استعمال کرتے ہیں، اس کے سورج کا۔ کوئی سائنٹسٹ آج پیدا ہوا جو کہے کہ مجھے نہ سورج کا استفادہ کرنا ہے، نہ مجھے زمین الہی کو استعمال، کچھ نہیں۔ جتنا کچھ ترقی ہے اس کا پیش خیمہ یہ ہے، اللہ کے بنائے ہوئے میں سے کچھ لیتا ہے، کچھ بڑھاتا ہے، کچھ گھٹاتا ہے، اور ایک تیسری چیز بنا دیتا ہے، اور کہتا ہے ہم خالق ہیں۔ اللہ نے اپنے کو خالق نہیں کہا ہے، خالق کے ساتھ ساتھ بدی بھی کہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، صاحبان فہم آپ متوجہ ہوں گے، کہا دیکھو جتنی بھی ترقی کر لے دنیا، شے سے شے کا بنانا سائنسدانوں کا کام ہے، لیکن لا شے سے شے کا بجانا یہ اللہ اور اہل بیت کا کام ہے۔ سائنسداں چاہے کلون کے ذریعے بھیڑیا بنا چکا ہو، چاہے ریموٹ کے ذریعے گڑیا بنا دیا ہو، یہ جو چل رہی ہیں خادمہ ہے گھروں کے اندر، یہ جتنی ترقیات ہیں یاد رکھیے گا شے سے شے بنایا ہے۔ کوئی سائنسٹسٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے لا شے سے شے کو بنایا ہے۔ یہ بھیڑیا بنانے والے کچھ مادے کو لیتے ہیں، وہ الہی مادہ ہے، اس سے تیسری چیز کو بنا دیتے۔ تو یہ جملہ میرا ہے اور آخری منزل پر ہوں، یعنی جتنی ترقی ہے اس کا پیش خیمہ علم ہے، نالج ہے، گیان، اور حیات طیبہ علم کے ذریعے آئے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ساری ترقیات کا جب پیش خیمہ علم ہے، جہاں علم ہے وہیں ترقی ہے، جہاں نالج ہے وہیں پیش رفتے ہیں، جہاں انسان کے پاس آگہی ہے وہیں انسان منزل کمال کی طرف جا رہا ہے، یہ ساری ترقی مرہون منت ہے علم کی۔ علم کس کی مرہون منت ہے؟ توجہ ادان محترم، میری گفتگو تمام ہو گئی۔
ساری ترقی پیش خیمہ ہے علم کا، یعنی یوں عرض کروں ساری ترقیات پیش رفتائیں ڈیپینڈ ہیں علم کے اوپر، لیکن علم ڈیپینڈ ہے قرآن و اہل بیت کے اوپر۔ حدیث نہیں پڑھوں گا ورنہ زیادہ وقت ہو جائے گا، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید مکمل علم ہے، قرآن مجید کا سورہ سورہ علم ہے، قرآن مجید کی آیت آیت علم ہے، قرآن مجید کا نقطہ نقطہ علم ہے۔ اگر نہ ہوتا تو کبھی بابے مدینۃ العلم نے یہ نہ کہا ہوتا انا نقطۃ تحت البا، علی اس نقطۂ کمال کا نام ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ آج اسی نقطے کا پھیر ہے، اگر ایک نقطہ آپ ادھر ادھر کر لیجئے تو نہ تو ویب سائٹ کھلنے والی ہے نہ آپ کا ای میل کھلنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے نقطۂ علی جو علی کمال کا نقطہ ہے اسے مس کر دیا تو تمہاری دعاؤں کا ای میل نہ تو خدا تک پہنچے گا نہ تمہاری عبادت اللہ تک پہنچنے والی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم ساری قرآن مجید کی آیت ہے مصدقا لما بین یدی ومہیمنا علیہ، احاطہ کیے ہوئے قرآن الہی تمام گزشتہ کتابوں کے علم کے اوپر، لہذا ترقی کا بیس علم ہے اور علم کا بیس قرآن و اہل بیت ہے۔ ایک کو ثقل اکبر کہا گیا، ایک کو ثقل اصغر کہا جا گیا۔ بس جملہ میرا سن لیجیے آپ، جب تک علم خاموش ہوتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جب علم کو قوت گویائی مل جاتی ہے تو اسے آل محمد کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر۔ بس عزیزوں میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرات کا زیادہ وقت لیا، پھر بھی کوئی کمی رہی ہو انشاءاللہ آپ متوجہ کریے گا، میں استقبال کروں گا۔ اور احب اخوانی علیہ من ہدی علیہ ویوبی کے روشنی میں ایام ایسے ایام ہیں کہ جہاں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ اب کوفے کی منزلوں کو تمام کر چکا اور شام کی منزلوں میں پہنچ چکا ہے۔ خدا کی قسم پروردگار عالم آپ سب کو توفیق دے کہ آپ سب لوگ اور ہم لوگ سب مل کے اربعین کے ساتھ ساتھ بی بی زینب اور جناب رقیہ اور سکینہ کے روضے کی زیارت کریں۔ ایک بار گیا تو اس گنبد پہ لکھا ہوا ہے، دنیا مٹانا چاہتی ہے، جب روضے کی طرف آپ جائیں گے جناب سکینہ کے تو واقعاً محسوس ہوتا ہے کہ قید خانے میں روضہ ہے۔ کم سے کم 1 کلومیٹر پہلے گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ گاڑیوں کے اوپر پابندی ہے، نہیں جا ہی نہیں سکتی، 2 میٹر کی گلیاں ہیں، 1.5 میٹر کی گلیاں ہیں، گھومتے گھومتے آپ روضے میں بڑی مشکل سے پہنچیں گے، یہ مشاہدہ ہے میرا، اور جب جائیں گے تو عجیب کیفیت ہوگی، واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندان رہا ہوگا اور اس زندان میں بی بی کی قبر ہے، لیکن جسے ہم سکینہ کہتے ہیں ان کا روضہ تو باب الصغیر میں ہے، لکھا ہوا ہے روضے کے اوپر جناب سکینہ کا روضہ۔ لیکن ہند پاکستان اردو زبان کے علاوہ جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو رقیہ بنت الحسین کی جہاں زیارت لکھی ہوئی وہیں پر جناب سکینہ کے مصائب بھی پڑھتے ہیں، اور اپنا اعتقاد ہے علماء بر صغیر کا کہ جناب سکینہ کا روضہ یہی ہے۔ خیر اختلاف ہے، میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا، اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو مصائب کی کیفیت ہے اسے آپ برداشت کر لیں، بس لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا، آپ چونکہ مسافر ہیں اور عالم غربت میں ہیں اس لیے میں یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی کتنے لوگ پھنس گئے تھے، ان کے بچوں کی کیا کیفیت تھی۔ ایک خیریت پوچھتے تھے میرے بابا خیریت سے ہیں، کہیں خدا نخواستہ انہیں کورونا تو نہیں ہو گیا۔ آج بھی میں ملا ہوں، گیا ہوں ایسے لوگوں سے جو کورونا کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں، تو جانتے گھر والوں کی کیا تمنا تھی، نفسیاتی جملہ حفیظ انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے، فرماتے تھے مولانا جو ہوا ہوا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے جنازے کو ہمیں نہیں دیا گیا، اور اگر دیا گیا تو نہ تو ہم غسل دے پائے، نہ کفن دے پائے، نہ دل کھول کر ماتم کر پائے، اور نہ صحیح سے تدفین کر پائے۔ یہ بہت شاخ ہے ہمارے دلوں پر، اور جب تک
ہم زندہ ہیں اور اس منظر کو یاد کریں گے، خدا کی قسم وہ روتے ہیں۔ آج بھی 40 دن 50 دن 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گیا، لیکن جب پرسے کے لیے جائیں گے تو یہی کہیں گے مولانا سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مردے کو کفن نہیں ملا۔ ارے ذرا سوچو، جب سید سجاد نے ارے نجس ملعون کو یہ جب دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے لاشیں کو سپرد لحد کر دیا، لیکن ہائے رے میرا بابا ریگے زارے زمین کربلا پر بے غسل کفن پڑا ہوا ہے تو کیا عالم رہا ہوگا۔ اسی لیے روایات میں ہے ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا، چائنے والی پھوپھی نے پوچھا ارے میرے لال یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں، ارے ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا۔ آئے رے میرا بابا، ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر ہو۔ اجرکم اللہ آدھا دارو۔ اور ایک تمنا کیا تھی؟ بعض بیٹیوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ بابا کا انتقال ہاسپٹل میں ہوا، نہیں معلوم وقت آخر ہمارے بابا کو آخری وقت کسی نے پانی پلایا یا نہیں پلایا۔ جملہ سنیے گا عزادارو، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے جو سکینہ اتنا پیاسی تھی کہ 7 محرم کو پانی بند تھا، 9 محرم کو بھی پیاسی رہی، 10 محرم کو بھی پیاسی رہی۔ جب بابا کا گھوڑا اور ذوالجنا خیمے کے پاس آیا، در خیمہ پر باغِ حدیدو کٹی ہوئی ہے، ماتھے پہ خون کا نشان ہے، تو آپ نفسیات کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ جناب سکینہ نے کچھ نہ کہا، ایک ہی فقرہ فرمایا تھا، اے ذوالجنا بس مجھے اتنا بتا دے، حل سقیا بھی ام قتلوا عطشانا، ارے وقت آخر میرے بابا کو کسی نے پانی دیا یا میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، بس عزیزو آخری منزل ہے اور میں مصائب کو تمام کر دوں گا۔ ہاں عزیزو 2 دن پہلے بلکہ کل ہی آپ نے شہادت ملاحظہ فرمائی، آج پورے ہندوستان میں جناب سکینہ کا تابوت برابر ہو رہا ہے، کیوں آج 10 سفر ہے۔ ہاں عزیزو میں مصائب کو تمام کر دیتا اگر روز شہادت حضرت سکینہ نہ ہوتی۔ بازادارو، شام غریبہ میں بچی کو بابا کا سینہ مل گیا تھا نا، میں کہوں گا اے سکینہ، ارے بابا کے سینے پر سوتی تھی، آج بابا کا سینہ مل گیا، دل کھول کے ماتم کر لے اور اس کے بعد سو جا۔ عجب نہیں آواز آئے، ارے جب میں بابا کے سینے پر سوتی تھی، جب سینے کے ساتھ سر موجود ہوتا تھا، ارے کربلا میں بچی کو سینہ ملا، سر نہ ملا۔ زندان شام میں اب جو بابا کو روئی تو بابا کا سر ملا، سینہ نہ ملا۔ بچی سوئے تو کیسے سوئے، تاریخ خاموش ہے۔ ہاں اب جو سوئی تو چند جملہ عرض کروں گا، اے بابا یا بتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے میرے بابا ارے کس نے مجھے اس عالم بچپن میں یتیم کر دیا؟ اے بابا ارے کس نے آپ کے اس رگوں کو کاٹ دیا؟ یہ فریاد کرتی رہی۔ اب جو سوئی تو سید سجاد نے اب جو شانہ ہلایا، اجرکم اللہ، بس مصائب تمام ہے، اب جو شانہ ہلایا۔ ارے بچی دنیا سے گزر گئی تھی، اے میرے اللہ ارے ہم سب کو شام کی زیارت نصیب فرما دے، یہی زندگی کی تمنا ہے۔ بس جملہ سنیے گا عزادارو، عالم غربت میں ہے نا آپ نے تاریخ پڑھی ہے، جب بھی معصوم قم کی شہادت واقع ہوئی تو 2 گھڑ سوار نمودار ہوئے، ایک امام رضا علیہ السلام تھے اور ایک 5 سال کا بچہ جو امام باقر تھے۔ نسبت کیا ہے؟ ایک بھائی ہے ایک بھانجا ہے، دونوں نے مل کر ارے معصوم قم کو سپرد لحد کیا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر رضائے غریب کو پرسہ دے کے اتنا عرض کروں گا، اے آقا
ارے آپ خوش نصیب ہیں، جب آپ اپنی بہن کو سپرد العہد کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ آزاد تھے، قم کے چاہنے والوں کا مجمع تھا، لیکن ہائے رے سید سجاد، ارے پتے ہاتھوں سے کیسے اپنی بہن کو سپرد العہد کیا ہوگا۔ تاریخ خاموش ہے، سکینہ کی سسکیاں تاریخ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اس قلیل عبادت کو قبول فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ان گنہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، انہی آنسوؤں کو روز محشر ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دینا۔ خدایا محمد اور ان کی آل پاک کا واسطہ بانیان مجالس کی دینی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں میرے پروردگار، ہم سب کو اپنے اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، دشمن تشیع، دشمن عزاداری، دشمن اسلام، اسلامی دشمن طاقتیں جس شکل میں بھی کام کر رہی ہیں ان کو نیست نابود فرما۔ مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم انقلاب سید علی خامنئی اور دیگر مراجع کرام کا سایہ تا ظہور حجت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا۔ اے میرے پروردگار، نظام جمہوریہ اسلامی ایران کی محافظت فرما۔ اے میرے پروردگار، پوری دنیا میں عزاداری صحیح طریقے سے قائم اور برپا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے میرے پروردگار، جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان کے تمام تر گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جس برادر کے لیے گزارش ہے، مریض ہیں اور دیگر جو بھی افراد اس وقت ہاسپٹل میں ہیں یا کورونا کے مریض ہیں، اس مجلس اعضاء اور آنسوؤں کا واسطہ ان تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، فرزند رسول الثقلین منتقم خون حسین ابن علی امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مجھ سے فرمائش ہے، لہذا آپ سے التماس کرتا ہوں کہ 5 بار آیت استجابت پڑھ کے اس مریض کے لیے، آپ حضرات و تمام مریضوں کے لیے دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر۔ لپٹی ہے ذوالجناح کے پیروں سے نیم جان، لپٹی ہے ذوالجناح کے پیروں سے نیم جان، گھوڑے سے کہہ رہی ہے یہ بنت شہ زمان، لپٹی ہے ذوالجناح سے پیروں سے نیم جان، آگے قدم بڑھاتا نہیں اس پہ باوفا، آگے قدم بڑھاتا نہیں اس پہ باوفا، آگے قدم بڑھاتا نہیں اس پہ باوفا، آگے قدم بڑھاتا نہیں اس پہ باوفا۔ جب شاہ سے اشارہ کیا راہوار نے، دیکھا زمیں کی جانب شہ نامدار نے، گھوڑے سے کہہ رہی ہے رو رو کے یہ سکینہ، ہو جائے گا اکیلی دشوار میرا جینا، 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 ڈھاتا ہے مجھ غریب پہ کیا ظلم آسمان، لپٹی ہے ذوالجناح کے
ہے ذوالجلال آغوش میں حسین نے لے کر کیا سخن آغوش میں حسین نے لے کر کیا سخن خیمے میں جاؤ بیٹی نہ روکو حسین کو اب چھوڑ دو سکینہ شہ مشرقین کو زینب کے ساتھ رہنا ہر ظلم دل پہ سہنا شکوہ نہ تم آتش کا اپنی پھوپھی سے کرنا شکوہ تم آتش کا اپنی پھوپھی سے کرنا بنت علی ہے داشت میں مجبور و ناتواں لپٹی ہے ذوالجلال کے پیروں سے نیم جان لپٹی ہے ذوالجلال کے پیروں سے نیم جان کرنا تلاش اے نبی کہہ کے باپ کو کرنا تلاش نبی کہہ کے باپ کو کرنا تلاش اے نبی کہہ کے باپ کو کرنا تلاش نبی کہہ کے باپ کو میں منتظر تمہارا رہوں گا نشیب میں ہر وقت یاد تم کو کروں گا نشیب میں جب نیند آئے تم کو مقتل کی سمت آنا جانے رباب تم کو سینہ ملے گا میرا جانے رباب تم کو سینہ ملے گا میرا بے گور ہوگا لاشے بے سر میرا وہاں لپٹی ہے ذوالجلال کے پیروں سے نیم جان لپٹی ہے ذوالجلال کے پیروں سے نیم جان پہنچو گی قید ہو کے جو دربار شام میں پہنچو گی قید ہو کے جو دربار شام میں تشت تلا میں رکھا ہوا ہوگا میرا سر ابن لعین تم کو رولائے گا جان کر کچھ دور سے پیدر کو اپنے بلانا ہوگا خود ہی تمہاری گودی میں مجھ کو آنا ہوگا خود ہی تمہاری گودی میں مجھ کو آنا ہوگا دینا ہے تم کو باپ کی الفت کا امتحان لپٹی ہے ذوالجلال کے پیروں سے نیم جان لپٹی ہے ذوالجلال کے پیروں سے نیم جان روتا ہے اشک خون کے غم میں تیرے ظفر روتا ہے اشک خون کے غم میں تیرے ظفر بنت الحسین اس کو بلا لے مزار پر
خوش رحم کھا سکینہ دل سوگوار پر، غم میں تیرا فدائی ہے ہند میں پریشاں، فرقت میں خون کے آنسو روتی ہے چشم گریاں، فرقت میں خون کے آنسو روتی ہے چشم گریاں، مل جائے آستانہ تو پا جائے یہ امان، لپٹی ہے ذوالجناح کے پیروں سے نیم جان۔